بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا یہ درس چل رہا ہے کیا کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے، جس کے اندر الحمدللہ ہم نے یہ جانا کہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت نہیں بلکہ ایک مستحسن عمل ہے، اور اس کی ہم دلیل یہاں پر پیش کر چکے ہیں۔ اور اب الحمدللہ آگے ہم پڑھیں گے تعلیم اسلام کیا ہے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اسلام، تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی روح، ادب اور دوستان خدا اللہ کے محبوب بندے کی تعظیم و توقیر سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے کسی شعبے کو دیکھ لو، اس میں ادب اور تعظیم و تکریم کا درس ملے گا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شاہ الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحاب اولیاء امت و علماء امت کی یہی تعلیم ہے۔ انہوں نے اپنے اکابر و عمدہ بزرگان قوم، شیوخ و استاذ کی تعلیم، بڑوں کی توقیر و تکریم اور ادب و احترام کا سبق دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بوڑھے مسلمان اور افراط و تفریط نہ کرنے والے، حافظ قرآن، عالم بعمل اور عادل امام کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو حافظ بعمل ہو اور عادل امام کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے۔ تعظیم برائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتے دیکھ کر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضرت ابو الولد رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کشف السرار تو اس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تجھ سے بہتر ہے، اور انبیاء و مرسلین کے بعد جہاں سے سورج طلوع کرتا اور غروب کرتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بہتر اور افضل نہیں۔ سبحان اللہ۔ روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حدیث شریف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عظیم و توقیر نہ کرے، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادب قرآن سکھایا۔ مفسرین کرام، دیگر علماء اعظام نے فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، قرآن کی آیت ہے یہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، سورہ حجرات آیت نمبر 1 نہیں میں داخل ہے۔ یہ حکم علماء و کرام و مسائق کے آگے چلنا منع ہے۔ اللہ، کیونکہ حضرات ورثہ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ مسئلہ، اصاغر چھوٹوں کا اکابر بڑوں کے آگے چلنا سوائے 3 مقامات پر جائز ہے۔ چھوٹوں کا بڑوں کے آگے 3 مقامات پہ چلنا جائز ہے۔ پہلا ہے رات کے سفر میں، دوسرا ہے لشکر کے مقابلے میں، تیسرا سیلاب کے پانی یا گہرے پانی کے معاملات کرنے میں۔ سبحان اللہ۔ ان 3 جگہوں پہ چھوٹا شخص بڑے شخص کے آگے چل سکتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ یعنی باقوت ضرورت شدید کے سوا کسی وقت بھی چھوٹے کو بڑا و بزرگ کے آگے چلنا بیٹھنا وغیرہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہابی تو اس ادب کو جانتا ہے یا نہیں واللہ تعالی عالم، لیکن اس کے اندر ادب نہیں ہوتا وہابی کے اندر۔ جب وہ ہمارے علماء کرام سے، جن کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، جب ان سے وہ بات کرتے ہیں تو تڑاک پہ آ جاتے ہیں۔ انہیں اسلام کی یہ تعلیم کیا بتائیں۔ عجوبہ، دور سابق میں قانون الہی تھا کہ نوجوان بوڑھے کے آگے چلتے تو زمین میں دھس جاتے۔ اللہ اکبر۔ فائدہ، سورہ حجرات رکوع اول کی اکثر آیت تعلیم ادب پر مشتمل ہے۔ قیام تعظیم پر انعام، کیا انعام ہے قیام تعظیم پہ؟ آئیے جانتے ہیں۔ سیرت حلیہ میں ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے وقت قیام پایا گیا ہے۔ امت محمدیہ
کہ جلیل القدر انتہائی عظیم مرتبے والے عالم و امام تقی الدین سبکی جو دین اور طبقے میں ائمہ کے مقتدی ہیں، دیکھیں یہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں امام ذہبی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں امام ذہبی نے ان کی تعریف کی، اور جو آج کے غیر مقلد وہابی ہیں ان کو بدعتی کہتے ہیں، اعوذ باللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ابن تیمیہ کو ان کے غلط عقائد کے سبب بدعتی کہا، اور اگر چلو امام سبکی اگر اکیلے ابن تیمیہ کو بدعتی کہتے چلو مانا جاتا کہ وہ ایک اکیلے ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس دور کے تمام جتنے بھی امام تھے سب نے اس کو یہی کہا ہے، اور تقویٰ میں ائمہ کے مقتدی رہنما پیشوا ہیں، اور اس پر ان کے تابع ہوئے تمام مشائخ اسلام جو ان کے ہم اثر ہیں، ایک ہی زمانے کے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ امام سبکی کے پاس ان کے ہم اثر علماء کرام بکثرت زیادہ تعداد میں جمع ہوئے۔ ایک مداح رسول نعتیں پڑھنے والے شاعر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نعت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ اشعار پڑھے: اگر چاندی پر سونے کے حروف سے بہترین کاتب خوش نواس لکھنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح نعت و تعریف لکھے تب بھی کم ہے۔ بے شک عزت و شرف والے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جمیل سن کر صف بستہ قیام کرتے ہیں یا گھٹنوں پر دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اشعار سن کر امام سبکی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ تمام اہل مجلس مشائخ و علماء بھی کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں امام سبکی رحمت و رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نعت پہ کتنا ادب کیا انہوں نے، اور آج کے یہ غیر مقلد وہابی انہیں بدعتی کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، اللہ ہدایت عقل تسلیم عطا فرمائے نے۔ اور اس وقت بڑا انس حاصل ہوا، مجلس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس قسم کی واقعات و مشائخ و علماء کی اقتداء پیروی اتباع کے بارے میں کافی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیام و سلام کا ثبوت، قیام و سلام کا ثبوت دے رہے ہیں۔ نزہت المجالس میں ہے، اسی تعظیم و ادب کی بنیاد نبی قیام سلام فی المیلاد ہوتا ہے۔ یہی جو ہم نے حدیثیں پیش کی ہیں، یہی سب کی بنیاد ہے کہ قیام سلام کے وقت قیام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، وہ سب یہی حدیثیں ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنا بلا شک بدعت مستحسن ہے۔ دیکھیں یہ بدعت ہے، لیکن مستحسن بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور علماء کی ایک جماعت نے حضور کے ذکر ولادت کے وقت صلاۃ والسلام کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ آپ کی تعظیم و تکریم ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ مسئلہ قیام میلاد میں امام سبکی اور ان کے ہمسفر مشائخ و علماء کے اقتداء کافی ہے۔ بالکل یہی مضمون اور منقول بلا دونوں شعر، اور اس کے بعد امام سبکی رحمہم اللہ اور ان کے تمام رفقاء اہل مجلس و قیام علامہ شیخ اسماعیل حقی بروشی حنفی رحمہم اللہ نے تفسیر روح البیان میں ارقام فرمایا، حذف فرمایا ملا حذف فرمائے تفسیر روح البیان، اور حاجی امداد اللہ صاحب فیصلے ہفت مسئلے میں فرماتے ہیں، اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت سمجھ کر ہر حال منعقد کرتا ہوں، اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ یہ کہا ہے حاجی امداد اللہ مکی صاحب نے، جن کے جو دیوبندی کے یہاں بھی معتبر ہیں۔ یہی حاجی امداد اللہ صاحب شامی امدادیہ میں کیا فرماتے ہیں، اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہاں مجھے ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محفل مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہم اللہ شامی امدادی میں فرماتے ہیں، ہمارے علماء مولود شریف میلاد النبی کے محفل میں بہت تنازع اختلافی رائے کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے۔ جب صورت جواز کی موجود ہے تو پھر کیوں انتشار کرتے ہو، اور ہمارے واسطے اتباع حرمین و کافی ہے۔ البتہ وقت قیام کے ابتداء تولد یعنی عقیدہ کے حضور کی ولادت دوبارہ ہو رہی ہے، کانا کرنا چاہیے۔ اگر احتمال تشریف آوری یعنی یہ گمان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر تشریف لاتے ہیں کا کیا جائے تو مضاعفہ حرج یا اعتراض نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عالم حق مقید با زمان و مکان ہے، لیکن عالم
امر اللہ کے حکم اور ارادے کا جہاں دونوں سے پاک ہے، پس قدم رجم فرمانا ذات ببرکات کا بعید نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امداد اللہ مکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو مجلس میلاد میں شامل بھی ہوتا ہوں، اور حرمین طیبین میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ تو اس کا یہ کہنا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو یہ تو بہت جائز نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر تشریف لاتے ہیں تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی دور بات نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ دنیا میں کروڑوں جگہ محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، لیکن کسی محفل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم رنج فرمانا، آپ نے قدم رکھنا، کرم فرمانا آنا حضرت حاجی صاحب کے نزدیک بعید نہیں دیکھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف کا خیال کرنا ہی شرع کوئی مذائقہ نہیں دیکھا۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے کے منکر ہے، اس اعتقاد کو معاذ اللہ کفر و شرک سمجھتے ہیں۔ شمائم امدادیہ کے منقولہ بلا عبارت سے غور پڑے۔ سوال: قیام میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ اب یہ جواب ذرا دھیان سے سنیں، ایک دو سوال پڑھ لیتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ جواب: ارشاد خداوندی صلو علیہ وسلم تسلیما، قیام میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی دلیل بتا رہے ہیں۔ مطلق، عام اور غیر محدود ہے، ہر وہ حالت جو شرع صلاۃ و سلام کے لیے مکروہ اور نامناسب نہیں، آیا کریمہ کے روشنی سے اس میں صلاۃ و سلام جائز ہوگا۔ ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ یاد رکھنے کے قابل رہے کہ قیام میلاد ذوق و شوق، دل کی خوشی اور محبت کے جوش کی حالت میں کیا جاتا ہے، اور یہ حال درود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت موضوع اور مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ حرف ندا یعنی یا کا لفظ کے سبا بذائقہ خطاب سامنے موجود شخص کو مخاطب کرنے کے انداز میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، کیونکہ حالت ذوق میں محبوب کو خطاب کرنا فطری امر ہے، اور یہ حرف ندا سے خطاب ہو ناجائز ہے۔ حرف ندا سے خطاب کو ناجائز سمجھنا انتہائی محرومی قسمت ہے، بدقسمتی ہے یہ۔ اور ابی فتیہ میں صفحہ 22 سے 34 تک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ورد موجود ہے، اور اس میں 70 مرتبہ یا حروف ندا کے ساتھ صلاۃ والسلام وارد ہے۔ اس میں اور دی فاتحہ کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانتباہ فی السلاسل اولیاء میں فرماتے ہیں، جب سلام پھیرے اور آدھی فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو کر 1400 ولی کامل کے متبرک کلام سے جمع ہوا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جب سلام پھیرے اور آدھے فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو کہ 1400 ولی کامل کے متبرک کلام سے جمع ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعظیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہو اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ مدارک شریف میں کان من الکافرین کی تفسیر میں سارا من الکافرین یعنی ابلیس پہلے کافر نہیں تھا، تعظیم نبی سے انکار کے سبب کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ثابت ہوا کہ تعظیم نبی سے انکار ہی وہ کفر ہے جو انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے ہوا، اور باقی کفریات کا وجود بعد میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ سوال: آیت کریمہ میں تو صرف سجدے کا بیان ہے، تعظیمی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں تو صرف سجدہ کا بیان ہے، تعظیم نبی کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، جواب: خداوند قدوس کے کلام سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم سجدے کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ارشاد نبی کی تعظیم۔ اچھا جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے نا علی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس کو فرما رہے ہیں کہ اس میں تو صرف سجدے کا ذکر ہے، دیکھیں، اور یہاں پر تعظیم کا ذکر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم سجدے کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ارشاد نبی کی تعظیم کے لیے ہے، جیسا کہ رائن الفقہ حضرت ملاجعون رحمہم اللہ خدا عز و جل کے کلام سجدۃ الملائکہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی لفظ سجدہ ملائکہ کے سجدہ کرنے کے بارے میں ظاہر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے بارے میں نص دلیل قرآنی ہے۔ تعظیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے درست ایمان کا انعام۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جادوگروں کے واقعے میں اِمَّا أَن تُلْقِ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ،
یا تو آپ پہلے اپنا ڈالیں یا تو ہم لوگ ڈالیں۔ تو جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا پوچھ لینا بیان کی تعظیم ہے، اور اسی تعظیم نبی کی بدولت و ایمان کے سبحان اللہ نعمت سے سرفراز ہو گئے، جیسا کہ تفسیر خازن اور تفسیر جمل میں اس آیت کے مبارک کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کا ان کا بہترین بدلہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس طرح کی ایمان کی دولت سے ان پر احسان فرمایا۔ اور تفسیر ساوی میں کیا ہے؟ اور وہ جادوگر کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم تھی، جس پر ان کو یہ انعام دیا گیا کہ ایمان سے مشرف ہوئے اور جہنم سے نجات پائی۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ جب جادوگروں نے صرف اتنا پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے ایسا ڈالیں گے یا ہم پہلے آپ اپنا پہلے ایسا ڈالیں گے، یا اپنا پہلے جادو دکھائیں گے، یا ہم اپنا پہلے جادو دکھائیں؟ تو بس اتنا ان کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ تعظیم کعبہ معظمہ، کون نہیں جانتا کہ کعبہ معظمہ انسانوں کی تعمیر کردہ ایک عمارت ہے، لیکن اس کی تعظیم فرض ہے۔ نمازوں کا مسجود الہیہ یعنی قبلہ ہے، نہ صرف نماز جو اسلام کا اہم ستون ہے، یہ اس کا مرکز ہے، سبحان اللہ۔ حج جو اسلام کا اہم رکن ہے، اس کی ہر عبادت کعبہ معظمہ اور اس کے جملے متعلقات تمام وابستہ چیزوں سے وابستہ ہے۔ پھر نہ صرف کعبہ بلکہ ہر منسوب شے واجب التعظیم ہے، سبحان اللہ۔ حجر اسود ہو یا آب زمزم، حتیم ہو یا مقام ابراہیم، مطاف ہو یا باب کعبہ، ملتزم ہو یا صفا مروہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یعظم حرمۃ اللہ فهو خیر له عند ربہ، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے۔ فائدہ حرمات اللہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک محرم ہے، بلکہ اس پر ہر شے کو شاعر اللہ فرمایا۔ چنانچہ صفا مروہ کے لیے یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے تعظیم و تکریم تقوی قلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی، یہ اللہ کا ڈر ہے، سبحان اللہ۔ اور جو تقوی جسم سے در جہاد بہتر افضل ہے، چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من التقوی القلوب۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، سبحان اللہ۔ جیسے حج اشیاء شاعر اللہ ہے، ایسے ہی بلکہ ان سے ہزار گنا بڑھ کر حضور علیہ السلام اور انبیاء اولیاء و علماء شاعر اللہ ہے، بلکہ علماء فقہ نے مزارات انبیاء اولیاء کو بھی شاعر اللہ میں شامل فرمایا ہے۔ کعبہ معظمہ کی بہت بڑی تعظیم و تکریم کے باوجود عزت و عظمت میں اولیاء کرام سے بڑھ کر نہیں، کعبہ معظمہ کی بہت بڑی تعظیم و تکریم کے باوجود عزت و عظمت میں اولیاء کرام سے بڑھ کر نہیں۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن کعبہ شریف حرمت کی طرف دیکھا اور فرمایا تیری شان بڑی ہے اور تیری بڑی حرمت ہے، اور مومن اللہ کے نزدیک حرمت میں تجھ سے بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ روایت کیا ہے؟ اس کو امام ترمذی نے رحمہ اللہ نے، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں کعبہ معظمہ سے بڑھ کر مومن کی عزت ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے سنن ترمذی۔ اور یہ روایت ابن ماجہ میں مرفوعاً بھی مروی ہے، جب تم پخانہ جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ، سبحان اللہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں ایہو جہتن من الکعبۃ تعظیم اللہ، کعبہ شریف کی جانب منہ اور پیٹھ نہ کرنے کا حکم اس کی تعظیم کے لیے ہے۔ دیکھیں پخانہ کرنے والے کی نگاہ کے سامنے کعبہ شریف نہیں ہے، اسے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، مگر پھر بھی اس پر لازم ہے کہ کعبہ شریف کی تعظیم کرے، سبحان اللہ۔ نہ دیکھنے کے باوجود گرہ کعبہ شریف کی تعظیم نہیں کرے گا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ اگر وہ کعبہ معظمہ کی تعظیم نہیں کرے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ امام بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اذا قام احدکم الی الصلاۃ فلا یبدق امامہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حکم کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
قبلہ کے جانب تھوکنے سے اس کی تعظیم کے لیے منع کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قبلہ اگر ہزاروں کلومیٹر دور ہو اور نگاہوں سے اوجھل ہو پھر بھی اس کی طرف نہ تھوکنا سبحان اللہ قبلے کی تعظیم ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث کے مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں صحابی رسول حضرت سعید بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ قوم کو نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ شخص تم لوگوں کو نماز نہ پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ممانعت کے بعد اس نے نماز پڑھانی چاہی تو لوگوں نے روک دیا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس کو آگاہ کیا۔ شخص مذکورہ نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے منع کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خیال راوی حدیث حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کیا تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اذیت دی، اللہ اور رسول کو اذیت دی اور ان کو ستایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں کعبہ شریف کے تھوکنے کی طرف انہوں نے کعبہ شریف کی طرف تھوکا اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور مجھے تو نے تکلیف دی۔ اس حدیث شریف سے بھی واضح ہوا کہ تعظیم کے لیے معظم کا سامنے ہونا ضروری نہیں، کہ امام کی نگاہ کے سامنے کعبہ شریف نہیں تھا پھر بھی اسے تعظیم ضروری تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کعبہ شریف کی تعظیم نہ کرے اور کسی طرح سے اس کی بے ادبی کرے تو اسے امام نہ بنایا جائے، اور اگر پہلے سے امام مقرر ہو تو اسے معزول کر دیا جائے۔ جو شخص کعبہ کے کعبہ اور ساری کائنات کے آقا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے انکار کرنے کے ساتھ ان کی توہین بھی کرے تو بدرجہ اولا امامت کے قابل نہیں، کہ وہ اور زیادہ اللہ پر رسول جل و جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ و رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نسبت رسول کی تعظیم پڑھیں گے اور یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔